آپ کبھی شیر جا کے دیکھیں نا تو آپ کو جو شیر دونوں پاؤں آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا نظر آئے نا، اس کا نام اسد ہے۔ شیر کی اس پوزیشن کا نام اسد ہے۔ لیکن شیر کھڑا ہو جائے اور چہل قدمی کرنے لگے اور گردن کو دائیں گھمائے بائیں گھمائے اور اپنے مخصوص چال میں چلے، اس کو زرغام کہتے ہیں یا زرغم کہتے ہیں۔ اچھا، یہی شیر ہے جو اچانک جناب علی دشمن کی طرف دیکھنا شروع کر دے، گھور کر، یعنی چل رہا تھا، چلتے چلتے اس نے گردن ایک طرف ٹکائی اور گھورنا شروع کر دیا۔ اس گھورنے کو غضنفر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غضنفر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہی وہ شعر ہے کہ جب یہ دشمن کی طرف دوڑ کر حملہ کرے، اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے والی بات جو میں کہوں گا نا تو پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے، اور ابھی تک میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں نا کہنے کو، اب آپ کہیں گے۔ دشمن کی طرف دیکھنا شروع کر دے، غضنفر کہتے ہیں۔ دوڑ کر حملہ کرے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب دشمن کو دبوچ لے اور اس کی سانس بند ہونے لگے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں۔ دیکھو، یہ صرف حضرت علی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ حضرت علی کو سمجھ لیا جائے۔ ایک یہودی تھا، کہنے لگے ایک روایت آپ کے بارے میں آتی ہے یا علی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ایک یہودی کو وہ عجیب سی ایک بات سوچی، اس نے کہا چلو آزمانے چلتا ہوں میں، اور اس نے سوال بنایا ذہن میں اور پہنچ گئے حضرت علی کے پاس۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پاؤں آپ کا مسجد میں ہے اور ایک پاؤں آپ کا باہر ہے، اتنے میں وہ کہتا یا علی، اے علی رکیے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سوال تم کرنا چاہتے ہو لیکن میری نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا آپ سوال سے بھاگتے ہیں؟ یعنی جواب نہیں دینا چاہ رہی ہے، جواب نہیں آتا۔ یہودی نے دل میں یہ سوچا کہ جواب تو دیں گے نہیں، نماز ان کی نکلے گی، اب دیکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں علی کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عصر کا سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا تو علی کہتے کس کو؟ لوگوں، جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے اس کو علی کہتے ہیں۔ کیونکہ جب سورج کو حکم ہوا نا واپس نکل، تو اس نے کہا کس کے لیے؟ کہا لوگوں کے لیے تو نکلا ہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، آج فقط ایک ہی ذات علی کے لیے نکلنا ہے۔ تو سورج نکل کے دیکھ رہا تھا علی کو۔ حضرت علی کی وہ ذات ہے کہ جس کو سورج نکل کر دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ علی۔ لوگ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوال بنا لیا، پاؤں آپ کا ایک اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے۔ حضرت علی سے پوچھتا ہے اور دل میں خیال یہ ہے کہ آج علی کو زہر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ زرہ کیوں نہیں باندھتے، یعنی بولٹ پروف جیکٹ کیوں نہیں پہنتے، تلوار کے وار نہ لگ جائیں، زخم نہ لگ جائیں؟ آپ فرماتے ہیں جس دن کوئی سینے پر وار کرنے والا پیدا ہو جائے اس دن میرا نام علی سے بدل کر کچھ اور رکھ دینا۔ وقت شہادت بھی آپ پر جو وار ہوا نا وہ پیچھے سے ہوا، سینے پر نہیں ہوا۔ علی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے سینے پر کوئی وار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو زبردست ہوتا ہے کب پست ہوتا ہے، شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہوتا ہے۔ لوگوں، شیر جس عمر میں بھی ہو وہ شیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کے پاس وہ پہنچ گیا ہے اور سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج زہر کروں گا۔ پوچھنے لگا، کیا پوچھنے لگا؟ ایک اور یہودی آیا، میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں وہ سوال آپ کے ذہن میں رہے اور حضرت علی حیدر کرار کا علم کا پیمانہ آپ کو معلوم رہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی، ہم نے خیبر میں سنا ہے، خیبر کا میدان تھا، آپ نے علم اسلام کو اٹھایا اور علم اسلام کو اٹھا کے آپ نے اس زمین پر چٹان پہ مارا۔ جب چٹان پہ مارا تو علم چٹان کو چیرتا ہوا، وہ لکڑی چیرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں علم ارضیات کا ماہر ہوں، میتھمیٹک کا ماہر ہوں،
اور علم جفر کا ماہر ہوں، میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جس وقت خیبر میں یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت زمین کا اور آسمان کا وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی ٹھوس چیز یعنی ٹھوس زمین پر کوئی نرم چیز بھی ماری جاتی تو زمین فوراً اپنی حیت کو تبدیل کر کر موم میں تبدیل ہو جاتی اور وہ نرم چیز بھی اس میں چلی جاتی. تو جب چونکہ آپ نے وہ جناب علی وہ علم ڈالا تھا، وہ علم گاڑا تھا، تو اس وقت وہی تھا، زمین آسمان میں وہ وقت آ چکا تھا، آپ علم کو گاڑ رہے تھے تو زمین نرم پڑ چکی تھی اس لیے وہ چلا گیا. میں آپ کی اس کرامت کو نہیں مانتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کر رہے تھے، آپ کو پھر جلال آیا، حیدری جل رہا جلال میں آپ نے جناب علی وہ مسواک پھر اٹھائی، پھر زمین سختی، پھر آپ نے گاڑ دی، زمین اس کے اندر یعنی مسواک زمین میں اندر گڑ گئی. اب حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، آواز لگائی، ارے وہ یہودی جانتا نہیں کہ تو وقت کو ملا رہا ہے، اللہ نے وقت کو علی کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. اللہ نے وقت، یہ خیبر ہو یا مدینہ المنورہ ہو یا نجف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کے ہاتھ میں دے رکھا. یہودی کھڑا ہے، حضرت علی کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ایک پاؤں باہر، چاہتا یہ کہ علی کو لیٹ کروں، اب ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، سوال کرنے لگا. سوال کرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھتے ہو. سوال کیا، ایک سوال اس نے کیا کہ بتائیے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، کہا جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. میاں تو لسٹ بنا، میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. سنا آپ نے علی کس کو کہتے ہیں؟ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہا میں نے تو سوچا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا. حضرت علی نے 2 لفظوں میں بات کر دی، ختم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، جتنا میں جانتا ہوں اتنا کسی نے پوچھا نہیں. اللہ اکبر. خود دیگر کتب میں اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا پیمانہ، اللہ اکبر، کوئی کیا اندازہ لگائے گا کہ جو شہر خود مصطفیٰ جان رحمت ہوں، علم کا شہر حضور ہوں اور دروازہ حضرت علی ہوں، تو دروازے کی شان اور فضیلت اتنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی فضیلت کتنی ہوگی. حضرت علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تھا ہی نہیں جس کا آپ نے جواب نہ دیا ہو.